الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل قدر سامعین حاضرین، سورۃ البقرہ کی آیات میں سے آیا نمبر 25، 26 اور 27 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو خبردار کیا تھا جو قرآن کے نزول کا انکار کرتے تھے اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا باندھتے تھے کہ حضور نے یہ خود بنا لیا ہے. تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ان کو شک ہے کہ یہ میں نے نازل نہیں کیا تو انہیں کہے کہ یہ خود ایسا بنا لیں. سو یہ ایسا نہیں کر سکیں گے. اس پر اللہ پاک نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. تو انہیں چاہیے کہ ڈریں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب چونکہ پہلے دوزخ کا ذکر ہوا تو اللہ پاک نے جنت کا بھی تذکرہ اس کے ساتھ فرما دیا. فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو. بشارت اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ اسی کا امر کا صیغہ ہے. بشارت سے بشرا یبشر تبشیرا، بشارت دینا. وبشر بشارت دے دیجئے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور جو نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان لہم جنات تجری کہ بے شک ان کے لیے ہے جنتیں، تجری جو جاری ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان جنتوں میں، ان باغات میں. کلما رزقوا منہا، اور ان جنتوں کا یہ عالم ہوگا. جنت اللہ پاک نے اس مقام کو فرمایا ہے جو بندے کو اللہ کریم اپنی ایمان اور عمل صالح کی بنا پر عطا فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا اور ایک نئی دنیا عطا فرمائے گا. اس کو اللہ پاک نے جنت کا نام دیا. جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں. تو جس طرح بندہ باغ میں پہنچ کر شاد ہو جاتا ہے اور اسے ہر طرف ہریالی اور نعمتیں نظر آتی ہیں، اسی طرح جنت میں ہر طرف ہریالی ہوگی، نعمتیں ہوں گی، پانی وافر مقدار میں ہوگا. اور یہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا نعمت کا،
وہ نعمت بھی اللہ پاک نے اس جگہ پر عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جنت کا اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں تذکرہ فرمایا، اور یہ یہاں پہلی بار آیا۔ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ہوں گی جنتیں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اچھا، یہ بڑا خوش کن منظر ہوتا ہے کہ جب آپ کے اطراف میں درختوں اور انہی درختوں کے ساتھ نیچے کوئی نہر بھی بہ رہی ہو، چشمہ بھی بہ رہا ہو، تو بڑا وہ خوش کن منظر ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ مثال کے طور پر نارتھرن ایریاز کے ان علاقوں کو کبھی سیر کے لیے جائیں جن میں سبزہ بھی ہو اور پھر ان میں کوئی سپرنگ چل رہا ہو، چشمہ بہ رہا ہو، یا یہ کہ اوپر سے کوئی ندی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے آ رہی ہو، تو بڑا ہی خوش کن منظر ہوتا ہے۔ تو یہ خوش کن منظر ہمارے پاکستان میں تو اللہ پاک نے بڑی وافر مقدار میں عطا کیا ہے۔ تو سوچئے وہ جو عرب کے لوگ ہیں جنہیں دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا، ان کے لیے کتنا بڑا یہ منظر ہوگا۔ فرمایا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی خوبصورت جنت ہے۔ اس کا اللہ پاک نے قرآن میں آگے بھی ذکر فرمایا، جنت کا بار بار تذکرہ ہوگا، یہاں یہ پہلی بار تذکرہ ہے۔ فرمایا جنتیں ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، اور جب انہیں رزق دیا جائے گا، انہیں کھلایا جائے گا، منہا من ثمرہ، رزقن، پھلوں میں سے، قالو، تو وہ بولیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہم نے دنیا میں بھی اس سے ملتے جلتے پھل کھائے۔ اب پھل دکھنے میں ایک سے ہوں گے، یعنی جیسے یہ سیب ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پر بھی پھلوں کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، چھوٹے بڑے سائز میں بھی، پھر ان کے ذائقوں کے اعتبار سے بھی ان کی درجہ بندی ہوتی ہے، پھر علاقوں کے اعتبار سے درجہ بندی ہوتی ہے، پھر ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سیب ہی کو لے لیں تو اس کی جو مختلف انواع ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اور ہر قسم کی شیپ مختلف ہے، سائز مختلف ہے، ٹھیک ہے جی، ذائقہ مختلف ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے سب سیب ایک سے ذائقے کے حامل نہیں ہوتے، سب کے مختلف ہیں۔ اسی طرح علاقے مختلف ہو جائیں تو چاہے سیب آپ لے لیجئے ایک ہی نسل کا ہے، علاقے مختلف ہونے سے بھی ذائقے میں فرق آ جاتا ہے، اس کے آب و ہوا کا فرق، اس کے پانی کا فرق۔ جو اللہ پاک جنت میں پھل عطا فرمائے گا اس میں سیب بھی ہوں گے، انگور بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی، اور دیگر مختلف اقسام کے پھل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پھل جو بندہ کھائے گا، جس جانب سے کھائے گا، ہر جانب سے اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ یعنی پھل ایک ہی ہو، اس کے ہاتھ میں مثال کے طور پر کیلا ہی آ گیا، تو اب وہ کیلا ایک بار بائٹ کرے گا تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسری بار بائٹ کرے گا تو اس اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ اچھا ذائقہ ہوگا، تیسری دفعہ بائٹ کرے گا تو اور اچھا ذائقہ ہوگا۔ یوں ہر بار اسے ایک نیا، مختلف اور حیران کن ذائقہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ سیب ہوگا سیب، تو سیب میں بھی یہی حال کہ جس جانب سے وہ چکھے گا اللہ پاک اسے مختلف ذائقہ عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اچھا، ایک اچھی زندگی کے لیے پاک دامن بیوی کا ہونا بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اسے ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے۔ اسے ایک اچھا پارٹنر نہ ملے تو تب بھی وہ بڑا تنہا فیل کرتا ہے، اسے پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر پاک بیویاں ہوں گی۔ اب یہ ہماری جو اپنی ظاہر بیگم ہوگی، وہ اللہ پاک انہیں بھی اس قابل کرے کہ وہ جنت میں جائے تو انشاءاللہ ان سے زیادہ تو کوئی پاکیزہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جس بھٹی سے گزر کے آئی ہیں جسے ہم دنیا کہتے ہیں، تو وہ کندن ہو چکی ہوں گی، کیونکہ بہت سارے امتحانوں سے گزری،
اور اس امتحان کے بعد جب اللہ پاک نے فضل فرمایا اور وہ جنت میں جائیں گی تو جنت میں ان سے زیادہ بڑی کوئی حور نہیں ہوگی، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوگا، لیکن بات کیا ہے، ازواج مطہرہ، ایسی بیوی کہ جسے دیکھ کر بندے کو سکون مل جائے، وہم فیہا خالدون۔ اور پھر اس کے بعد جو آخر میں اس بات کو مکمل کیا تو اللہ پاک نے فرمایا پھر یہاں پر جو رہے گا تو وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ ہوتا نا ایک دھچکا لگا رہتا ہے کہ یار یہ اتنا اچھا گھر بھی مل گیا، اتنا اچھا محل بھی مل گیا، اتنے اچھے باغات بھی مل گئے، اتنا اچھا منظر بھی مل گیا، سو سینری بھی اچھی ہے، گھر بھی اچھا ہے، گھر کے اندر موجود جو جو آپ کو آئٹمز چاہیے وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں، فرنشڈ اگر آپ کو ایک پیلس مل جائے اور اس پیلس میں آپ کے ہر چیز جو آپ چاہیں وہ موجود ہو اور آپ کی توقع سے بھی زیادہ موجود ہو، اور پھر یہ کہ کبھی نہ خراب ہونے والی، ہمیشہ آپ کو تر و تازہ ملنے والی، اس کے بعد آپ کو ایک دھچکا ہوتا ہے کہ یار آخر میں نے مر ہی جانا ہے، آخر مر ہی جانا ہے، تو یہ دھچکا بندے کو اندر سے جینے نہیں دیتا، بندے کی ساری جو خوشیاں ہیں نا وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں جب بندے کو پتا ہو کہ میں نے تو مر جانا ہے۔ اللہ پاک نے وہ جو زندگی بخشی ہے وہاں مرنا بھی کوئی نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا ایک بات اور ہوتی ہے، جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ اللہ پاک دنیا میں آپ کو جب پیدا فرماتا ہے تو آپ اور طرح سے ہوتے ہیں، آپ محتاج ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے، وہ آپ کو کروٹیں دلاتے ہیں، وہ آپ کو دودھ پلاتے ہیں، وہ آپ کا پیمپر چینج کرتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے چینج کرتے ہیں، وہ نہلاتے ہیں، وہ دھلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، آپ کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں، سارے انتظام کرتے ہیں، آپ محتاج ہوتے ہیں، آغاز میں بالکل محتاج ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، کھڑے ہو جائیں تو چلنا مشکل ہوتا ہے، چل پڑیں تو گرتے ہیں، تو یہ پورے مرحلے ہیں جن سے گزر کر انسان چلنے شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، لکھنا شروع کرتا ہے، یہ سارے مراحل ہیں، تب جا کے وہ ایک عمر گزرتی ہے 20-25 سال کے بعد بچہ جو ہے جوان ہو جاتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کا شباب اس کے چہرے پہ سرخی لاتا ہے، ایک خوبصورتی لاتا ہے۔ اللہ پاک نے جنت میں جو بھیجنا نا بندہ وہ بچپن سے نہیں آئے گا، وہ دنیا سے جب جائے گا اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اللہ پاک فضل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا تو بالکل ینگ ہوگا، بالکل ینگ، ایسا ینگ کہ اس کے پاؤں بھی سلامت، اس کا چہرہ بھی خوبصورت، اس کی آنکھوں میں چمک بھی ہوگی، اس کے رگ و ریشے میں دوڑتا ہوا خون، اس کے اندر جوانی کی گرمی ہوگی، ہر وہ جو خوشی جو اس کو درکار تھی اس نے سوچی بھی نہیں، اللہ نے پہلے سے بنا دی۔ ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے، وہ آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ امیدیں لے کے آتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اس جگہ سے بگڑیاں بنتی ہیں، ان کو پتا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور جیسی ہستی دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، تبھی تو کہا ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اب مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا محبوب مبعوث فرما دیا ہے۔ تو بڑھیا آئی کہنے لگی یا رسول اللہ ایک گزارش لے کے آئی، حضور نے فرمایا کہیے آپ کیا کہتی ہیں مائی صاحبہ؟ تو وہ بولی کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بھی جنت میں چلی جاؤں، حضور میرے لیے بھی جنت کی دعا کر دیجیے۔ اچھا مجھے یہاں ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ امام صاحب فرماتے ہیں جنت کی خوبصورتیاں ساری ایک طرف، جنت کی ساری خوبصورتیاں ایک طرف،
جنت کا ہمارے لیے اگر کوئی تعارف ہے تو وہ تعارف یہ ہے کہ جنت میں حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں کون ہوں گے؟ ہاں. اگر حضور نہ ہوں گے تو جنت ہمارے کس کام کی ہے جی؟ ہمارے لیے ایک ہی تعارف ہے کہ جنت میں حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کو بھی حضور سے نسبت تھی نا، تو کہنے لگی بڑی عورت، وہ بڑی آ کے حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بھی جنت میں چلی جاؤں، اللہ پاک مجھے بھی جنت عطا فرما دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو بولی حضور کیا ہوا؟ فرمایا اماں جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں ہوگی. اب اس کا دل نہ ٹوٹ گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی. تو حضور نے زیادہ دیر اسے مغموم نہیں ہونے دیا. فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، تم بھی جنت میں ہوگی مگر جوان ہو کے جاؤ گی. دیکھیے کیسا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سسپینس توڑا ہے. فرمایا پریشان نہ ہو، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں سب جوان ہوں گے، جنت میں سب جوان ہوں گے. اچھا جوانی وہ انسان کی زندگی کا بہترین وقت ہے کہ جس جیسا وقت پھر کبھی نہیں آتا. گئی جوانی پھر نہیں آنی، ہمیں لاکھ خوراکاں کھائی، پنجابی مثال ہے نا، جو مرضی خوراک کھا لیں، جب جوانی ڈھل جاتی ہے نا پھر وہ نہیں آتی. لیکن قربان جائیے جو جنت میں اللہ پاک نے جوانی بخشنی ہے نا، اس کو زوال نہیں ہے، دوام ہے، وہ دائمی ہوگی. اچھا پھر حسن میں بھی زوال آتا ہے، بندہ گہنا جاتا ہے. آخر جیسے چاند پر گہن لگ جاتا ہے، بندے کی جوانی کو بھی گہن لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جوانی میں چہرے لڑکوں کے لڑکیوں کے کس طرح خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے جیسے جوانی ڈھلتی ہے ویسے ویسے چہرے بھی ڈھلک جاتے ہیں، ڈھلک جاتے ہیں سارے حسن. مگر وہاں پر جنتی مرد کا بھی حسن دوبالا ہوگا اور جنتی خاتون کا بھی حسن ہر روز دوبالا ہوگا، کمی نہیں آئے گی، حسن دوبالا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جنت کا حسن یعنی آپ جو ایک آئیڈیل لائف کا تصور رکھتے ہیں نا، اس تصور سے بھی کئی گنا بڑی جنت ہوگی. ایسا گمان جو آپ کے ذہن سے بھی نہیں گزرا اللہ پاک نے جنتیوں کے لیے رکھا ہے. فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہ سب سے بڑی بات کہ بندہ وہاں ہمیشہ رہے گا، مرے گا نہیں، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. یہاں چیزیں بھی اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے کارپیٹ ہی بچھا لی ہے، اس کی بھی ایکسپائری ہے. پانی رکھا ہے یہ بھی ایکسپائر ہو جائے گا، کاغذ کی بھی ایکسپائری ہے، پلاسٹک کی ایکسپائری ہے، شیشے کی ایکسپائری ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب چونکہ اللہ پاک نے دنیا کو ثبات بخشا ہی نہیں ہے، یہاں ہر شے کو فنا ہے، یہ دار البقاء نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے. یہاں ہر شے فنا ہو جائے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، آخر ایک دن آئے گا وہ ختم ہو جائے گی. ایک جنت ایسی ہے جس کو اللہ نے دار البقاء بنایا ہے، جہاں ہر شے باقی رہے گی. اب وہ دار البقاء کا ایک اپنا مقام ہے، اس میں جو چلا جائے گا وہ بھی بقا پا جائے گا، وہ بھی ہمیشہ رہے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آگے فرمائے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها. اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ جو جن کی عبادت کرتے ہیں نا مشرکین، یہ تو کوئی مچھر بھی نہیں بنا سکتے، یہ تو کوئی مچھر بھی نہیں بنا سکتے. تو ان کو یہ بات بڑی بری لگی، یعنی ہمارے معبودوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مچھر بھی نہیں بنا سکتے. تو اللہ پاک نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا. اللہ پاک کو
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے مچھر کی بات بیان کر دی ہے. فما فوقہا، وہ اس سے بھی بڑی مثال بیان کر سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، مالک ہے. یہ تو بتانے کے لیے بتایا ہے کہ تم جن کو خدا سمجھتے ہو وہ تو ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے. اب مچھر کی مثال اس لیے دی کہ مچھر دکھنے میں بڑا حقیر ہے، مچھر دکھنے میں حقیر ہے، مگر اس کو قریب سے دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑی مخلوق ہے، پوری مخلوق ہے. اب آپ دیکھیں نا، وقت چونکہ ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے سائنس میں، اور ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ بہت چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. تو جب مچھر کو بہت قریب سے دیکھا گیا تو یہ ایک بہت بڑا مانسٹر لگتا ہے، اس کا پورا چہرہ ایک بلا کی طرف ہے. اور اس کا اب آپ دیکھیے پچھلے دنوں ہمیں ڈینگی نے کس طرح سے تڑپا دیا تھا. ڈینگی کس سے ہو رہا تھا؟ مچھر سے. اللہ پاک نے اس سے پہلے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود اور اس کی فوج کا خاتمہ بھی مچھروں سے کروایا تھا. مچھر بظاہر بڑا حقیر ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے نا تو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے. اللہ چاہے تو مچھر سے نمرود کو مروائے بھی ذلیل کر کے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اس کے لشکر ہیں، اور اس کے لشکر ہمارے ارد گرد بہت ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اللہ پاک ہم میں سے کسی کی بھی پکڑ کرنا چاہے تو کسی بیکٹیریا کو ہم پہ مسلط کر دے، ہم ایسے بیمار ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر اینٹی بایوٹک بھی دیں گے، نہیں ٹھیک ہو پائیں گے. کوئی چیز بھی وائرس کی صورت میں ہم پہ داخل کر دے تو آپ دیکھیں وائرس کا کیا علاج ہے. آپ اینٹی وائرل کچھ بھی کر لیں، ویکسین کر لیں، کچھ بھی ہو، جب اللہ کا حکم نہیں کچھ بھی ہوگا. تو یہ سارے لشکر ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے لشکر ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے مچھر کی مثال دی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو تو ہیں ایمان والے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے. یعنی یہ جو مثال اللہ نے مچھر کی دے دی، یہ بنائے نا، مچھر ہی بنا دے، انہوں نے کیا بنانا ہے؟ قرآن میں یہ کہا یہ تو خود خلق ہوئے ہیں، انہوں نے کیا خلق کرنا ہے؟ یہ تو خود بنائے گئے ہیں، انہوں نے کیا بنانا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں. اب دیکھیے یقولون بھی ایک لفظ قول ہے، اردو میں آتا ہے. فَيَقُولُونَ، یا جب بھی فعل پر داخل ہوتا ہے یا وہ کے معنی دیتا ہے. یقول وہ کہتا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں. تقول تم کے معنی دیتا ہے، تقول تم کہتے ہو. تقولون وہ سارے کہتے، تم سارے کہتے ہو. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح نون لگ جائے، میں نے بتایا یہ ہم کے معنی دیتا ہے. نقول ہم کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ اسی طرح الف لگ جائے فعل مضارع کے شروع میں تو یہ میں کے معنی دیتا ہے. اقول میں کہتا ہوں، اشربو میں پیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اعملو میں عمل کرتا ہوں، افعلو میں کام کرتا ہوں، اکتبو میں لکھتا ہوں کتابت سے. تو یہاں آیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے یہ کیا ارادہ کیا اس مثال کے ذریعے سے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ پاک بہت سوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سوں کو اللہ پاک ہدایت بھی دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ نہیں گمراہ کرتا سوائے فاسقوں کو. فاسق لوگ بنیادی طور پر، فسق کیا ہے؟ کھلی نافرمانی کا نام. فسق کیا ہے؟ کھلی نافرمانی. بندہ ڈھٹائی سے گناہ کرے وہ فاسق ہوتا ہے. گناہ کرے اور باہر جا کے میں نے آج یہ کیا ہے، یہ ڈھٹائی والا گناہ ہے.
ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا، یہ بندہ ہو جاتا ہے، بندہ خود خطا کار، حضور فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، ہر بندے سے خطا ہو جاتی ہے، وہ خیر الخطائین التوابین، جو ان میں لوگ خطا کر لیں نا، ان میں بھلے وہ ہیں جو کر لیں توبہ، خطا کرنے کے بعد، ہو جانے کے بعد توبہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، خطا کا ہو جانا یہ دنیا میں ہوتا ہی ہے، لیکن خطا پر ڈٹ جانا یہ فسق ہے، اسے کہتے ہیں فاسق۔ اب لوگوں کو کہتا پھرے کہ یہ، حضور نے فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، جو گناہ کرے اور پھر بعد میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہ بدبختی ہے۔ فرمائے وما یضل بہ الا الفاسقین، ایسا شخص جو ڈھٹائی سے گناہ کرتا ہے نا، ایسا ہی گمراہ ہوتا ہے۔ الذین، ساتھ فرمایا اصل میں یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے توڑا ہے اپنا وعدہ۔ اچھا یہ وعدہ کون سا تھا؟ یہ وعدہ تھا جب ابھی دنیا میں ہم آئے بھی نہیں تھے تو روز الست اللہ پاک نے پوچھا تھا الست بربکم، ابھی ہمیں جسمانی بشری لبادہ بھی نہیں بخشا گیا تھا، ابھی روح کی صورت میں تھے، پہلے روح خلق ہوئی۔ عالم اجسام سے پہلے اللہ پاک نے عالم ارواح بنایا ہے، جسم دینے سے پہلے اللہ نے روحیں خلق فرمائی، اور روح کا تعلق اللہ کے امر سے ہے۔ کس سے؟ اللہ کے امر سے۔ امر سمجھ میں نہیں آتا، یہ یاد رکھیے، فطرت سمجھ میں آتی ہے، امر سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے جب پوچھا گیا نا، کسی نے پوچھا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں حضور سے آ کے سوال کیا کچھ لوگوں نے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ ان سے بس اتنا کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ امر تمہاری سمجھ میں، دماغ چھوٹا ہے، سوچ چھوٹی ہے، امر بہت بڑا ہوتا ہے، امر بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک اچھا بھلا انسان ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا، اس کا جب آخری وقت آ جاتا ہے تو بس روح نکلتی ہے، دھڑم تختہ ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس 10 ڈاکٹر بیٹھے ہیں تب بھی مر جاتا ہے، لائف سیونگ ڈرگز اس کے سامنے پڑی ہیں، ڈاکٹر انجیکٹ کر رہے ہیں مگر وہ پھر بھی مر جاتا ہے، کوئی شے اسے بچا نہیں پاتی۔ دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے مگر موت وہ مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں، موت آ گئی، اللہ کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے عالم اجسام سے پہلے عالم ارواح بنایا۔ اب ہم میں جو آپس میں کئی دفعہ انسیت اور محبت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی یوں لگتا ہے بعضوں کے بارے میں کہ لگتا ہے ہم پہلے بھی کبھی ملے ہیں، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، ملے ہیں، اور دل مل جاتے ہیں، انسیت ہو جاتی ہے۔ تو ایک کیفیت یہ کیسے ہوتی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، آقا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملیں تو انسیت بڑی ہوتی ہے، پیار بڑا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور دل کھنچتا ہے ان کی جانب، لگتا ہے پہلے بھی کبھی ملاقات ہے۔ تو یہ کیا سبب ہوتا ہے؟ تو ہم کیسے ایک دوسرے سے مانوس جلد ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور کچھ سے کئی دفعہ مل کے بھی مانوس نہیں ہوتے، انسیت نہیں بنتی، تو یہ بانڈ بنتا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ عالم ارواح میں جو روحیں ملی ہوتی ہیں جب وہ دنیا میں ملتی ہیں تو انسیت ہوتی ہے، اور جو نہیں ملی ہوتی وہ مل کے بھی نہیں مل پاتی۔ تو یہ ایک خاص کیفیت ہے، روح سے چلی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور صرف وعدہ نہیں توڑا بلکہ اللہ نے جو حکم دیا تھا بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ یہ آپس میں ملیں گے، صلہ رحمی کریں گے، انہوں نے قطع رحمی کی۔ وَيَقْطَعُونَ، اور یہ قطع رحمی کرتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، حالانکہ اللہ نے ان کو تو
ملنے کا کہا تھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمانے میں زمین پر فساد پھیلاتے، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں خسارہ پانے والے۔ یعنی اس آیا میں اللہ پاک نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس کا نتیجہ۔ پہلی چیز یہ کہ اپنے اس وعدے کا نہ بھولو جو تم نے عالم ارواح میں کیا تھا، جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اچھا دیکھیے، خلقت سے ہی ربوبیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے بندے کو خلق فرمایا روح کی صورت میں، اب روح کی صورت میں ہے، روح کی ضرورتیں نہیں ہوتی، لیکن روح کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے۔ تبھی اللہ پاک نے جب پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں نے تمہیں نہیں خلق فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اچھا، رب کا تعلق جسم سے ہے، ربوبیت کا تعلق جو ہے نا رب سے ہی تربیت ہے، تربیت روح کی نہیں ہوتی، جسم کی کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں یہ اعلان تھا کہ جب میں تمہیں خلق کرنے پر قادر ہوں تو تمہیں پیدا کرنے پر، اور پھر تمہیں بڑا کرنے پر، پھر تمہیں رزق دینے پر، تمہیں علم اور شعور دینے پر بھی قادر ہوں گا۔ کیا مجھے رب مانتے ہو؟ قالوا بلا۔ اچھا جی، یہ قالوا بلا بھی اگر آیا ہے نا تو حدیث میں ملتا ہے کسی کو کیا خبر تھی کہ کیا کہنا ہے۔ دیکھیں جی، سوال ہوتا ہے اور سوال کرنے والا تو سوال کر دیتا ہے، جواب دینے والے نے اگر کوئی جواب سنا ہی نہیں ہے تو وہ کیا جواب دے گا؟ حدیث میں آتے حضور فرماتے ہیں انا اول من قال بلا، انا اول من قال بلا، فرمایا سب سے پہلے جس نے یہ کہا تھا بلا وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر، حضور نے کہا بلا، تو بس حضور کا بلا سنا تو سب نے کہا بلا رب۔ یعنی معرفت رب جو ہے اس کا آغاز ہی معرفت مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حضور کو سنا تو سب نے کہا بلا، حضور نے کہا تم نے کہنا یہ ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بھئی تمہیں خدا بھی ملنا ہے تو حضور کے در سے ملنا ہے، حضور کی معرفت سے ملنا ہے، حضور کے تصدق، حضور کے ذریعے ملنا ہے۔ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انا اول من قال بلا، حضور کے توسط سے دنیا نے جانا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بلا کہنا یعنی عہد کا معاملہ ہوا۔ دوسرا یہ حکم کہ قطع رحمی نہیں کرنی بلکہ صلہ رحمی کرنی۔ یہ جو رحم ہوتا ہے نا، رحم، رحمت، رحمان، رحیم، سارے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو رحمی تعلق ہے یعنی آپ کے بھائی بہن، یہ رحمی رشتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ماں باپ کی طرف سے رحمی رشتے، ان کا بھی خیال کرنا، یعنی ماں کی طرف سے خالہ ہو گئی، ماموں ہو گئے، باپ کی طرف سے چچا ہو گئے، پھوپھی ہو گئی۔ ابھی خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، ہمارے ہاں ماؤں کا کچھ ایسا ایک چلن چل پڑا کہ ہمیں پھوپھو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، خالہ اچھی لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور نے دونوں کے لیے فرمایا خالہ بھی ماں ہوتی ہے، پھوپھی بھی ماں ہوتی ہے۔ خالہ بھی کون ہوتی ہے؟ ماں، ماں کی بہن بھی ماں، اور بھائی والد کی بہن بھی ماں، تو ماں جیسا رتبہ ہے، تو دونوں سے بنا کے رکھنا ہے، ادھر کے رشتوں سے بھی ادھر کے، یہ ہے صلہ رحمی۔ حضور نے فرمایا جو شخص قطع رحمی کرے گا، جو شخص قطع رحمی یعنی کہ رحموں کو سمجھے گا، رشتوں کو سمجھے گا، نہ چچا کو مانے گا، نہ خالہ کو مانے گا، نہ ماموں کو مانے گا، کہے گا میں مانتا ہی نہیں کسی کو، حضور فرماتے ہیں وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز۔ اور تیسری چیز یہ کہ فساد فی الارض نہ کرے، یعنی زمانے میں کوئی فساد کا ذریعہ نہ بنے۔
جو کرے گا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ ایک حسین سوسائٹی تشکیل پاتی۔ وہی لوگ جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم شیر و شکر اسی کلام اللہ کے لائے ہوئے انقلاب سے ہوئے ہیں۔ آپس میں بھائی بھائی کس نے بنایا؟ اس کلام اللہ نے۔ اس کلام اللہ کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی۔ یہ قرآن کتاب کی صورت میں، کلام کی صورت میں موجود تھا، اور جو جسے ہم کہتے ہیں چلتا پھرتا قرآن، وہ حضور کی صورت میں تھا۔ ایک کلام جس کے لفظ کالے تھے اور اسے پڑھنے والا قاری بنتا تھا، اور ایک قرآن وہ تھا جس کی زلفیں کالی تھیں، جنہیں دیکھنے والا صحابی بنتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ جو قرآن بخشے، ایک قرآن کلام تھا اور اللہ کا حکم تھا، اور ایک کلام مجسم تھا حضور کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کلام میں نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے اور محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ اب یہ دیکھو محبوب چلتا کیسے ہے، اس کا چلنا دیکھو، ویسے چلو گے تو تمہارا چلنا عبادت ہے۔ میرے محبوب کا کھانا پینا دیکھو، ویسے کھاؤ پیو گے تو کھانا پینا عبادت ہے۔ میرے محبوب کا سونا جاگنا دیکھو، ویسے سو گے سونا عبادت، ویسے جاگو گے جاگنا عبادت۔ انداز نشست و برخاست میرے محبوب کی اختیار کر لو، تمہارا انداز نشست و برخاست بھی عبادت ہو جائے گا۔ میرے محبوب کا جو ہے پورا سانچہ دیکھو، میرے محبوب کا چلنا پھرنا دیکھو، میرے محبوب کی صرف صورت نہیں سیرت کو بھی دیکھو۔ میرے محبوب کو مکے کی گلیوں میں دیکھو تو مکی ہو جاؤ گے، مدینے کی گلیوں میں پھرو تو مدنی ہو جاؤ گے، لیکن یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈل جاؤ، پھر تم فرش پہ چلو گے، تمہیں عرش سے سلام آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پاک کلام کی معرفت بخشے، اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔